ہمارے یہاں آج کل لوگوں پر توجہ بہت زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے یہاں اللہ کے فضل سے بہت سارے شفا خانے اور ہسپتال بن رہے ہیں۔ اور جس آدمی کے ذہن میں لوگوں کی خدمت کرنے کا تصور اٹھتا ہے تو وہ ایک ہسپتال کی داغ بید ضرور ڈالتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور وہ ہسپتال پائے تکمیل کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سارے ہی لوگوں کو کسی نہ کسی جسمانی عارضے میں مبتلا خیال کرنا کچھ ایسی خوش آئند بات نہیں ہے۔ لوگ جسمانی عوارض کے علاوہ وہ ذہنی، روحانی، نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ لوگوں پر کبھی ایسا بوجھ بھی آ پڑتا ہے کہ وہ بلبلاتے ہوئے ساری دنیا کا چکر کاٹتے ہیں اور کوئی بھی ان کی دستگیری کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک یونس مالی تھا، وہ بیچارہ بہت پریشان تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی ہسپتال ہی اس کے دکھوں کا مداوع کرے گا، وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں چلا گیا اور وہاں جا کر واویلا کرنے لگا کہ مجھے یہاں داخل کرو، کیونکہ علاقے کے تھانے دار نے مجھ پر بڑی زیادتی کی ہے اور میری بڑی بے عزتی کی ہے، جس کے باعث میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اب ہسپتال والے اسے کیسے داخل کر لیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یونس بیچارہ پریشان حال سڑکوں پر مارا پھرتا رہا اور اب تک پھرتا ہے، اور اس کی تشفی اور دستگیریاں حوصلہ جوئی کرنے والا کوئی بھی شخص یا ادارہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں بطور خاص بر صغیر اور وسطی ایشیا کے اسلامی ملکوں میں ڈیرے درگاہیں ہوتی تھی، جہاں سے کھانا بھی ملتا تھا اور رہنے اور وقت گزارنے کے لیے جگہ بھی ملتی تھی، اور ایسی جگہوں پر لوگ بھی ملتے تھے جو دکھ بانٹتے تھے، اور یونس جیسے دکھی لوگ ان کے پاس اپنے دکھ لے کر جاتے تھے۔ گو کہ ان کے دکھوں کا علاج تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس دکھی شخص کی دلجوئی کرتے تھے اور اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کا دکھ دور فرما دے۔ اور ایسے ڈیروں درگاہوں پر موجود سوغاتیں کھانے والے، لانے والے سب لوگ اس شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ کئی یونسوں کے کندھوں سے کچھ بوجھ اتر جاتا تھا، لیکن اب ایسی جگہیں، ایسی چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، کیونکہ نئی تعلیم اور ترقی کے دور نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس قسم کے ڈیرے درگاہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ انسان صرف جسمانی طور پر ہی مریض ہوتا ہے اور اس کی کیمسٹری میں ہی کوئی فرق پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، لوگ ایک دوسرے کا سہارا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ انسان کی قربت چاہتا ہے، اس سے علاج نہیں کروانا چاہتا، اور مختلف کمروں میں منتقل ہو کر یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میرا کمرہ نمبر 213 ہے، آپ مجھے وہاں ملنے آ جاؤ۔ لیکن آج کی ترقی ہمیں کمروں میں بند کر کے علاج کروانے کی ترغیب دیتی ہے کہ وقت پر ڈاکٹر آتا ہے اور پھر وقت پر نرس چیک کرتی ہے، پھر مشینوں کے حوالے۔ لیکن اس طرح سے علاج ہو نہیں پاتا، کیونکہ انسان بکھرا ہوا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کے قصبے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ میں تقسیم برصغیر کے اتر پردیش کے جس قصبے کا ذکر ابھی کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک دفعہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا کروانے کے لیے ایک صاحب دعا کو لے آئے، کیونکہ وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی تھی، وہاں اکثر ایسا ہو جاتا تھا، اور اب تو خیر ہمارے یہاں بھی ایسا مسئلہ ہے۔ تو خشک سالی کے خاتمے کے لیے دعا کروائی اور اس سے ان صاحب سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قصبے میں دعا کریں کہ ابر رحمت سے برسے، کیونکہ بڑی تنگی ہے۔ اس صاحب دعا نے کہا کہ میں قصبے کے کنارے میں ایک جھونپڑی میں رہوں گا اور کوئی آدمی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور پھر میں دعا کروں گا، آپ لوگوں کو 7 دن تک انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ ان کے لیے ایک جھونپڑی کا انتظام کر دیا گیا۔ 7ویں دن سے پہلے ہی، یعنی 5ویں دن ہی اللہ کا فضل ہو گیا اور بارش ہونے لگی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ لوگ بڑی مٹھائیاں، سوغاتیں اور پھولوں کے ہار لے کر اس صاحب دعا کی جھونپڑی میں آئے، تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ بھئی میں نے تو کچھ خاص دعا نہیں کی،
میں نے تو کچھ خاص کیا ہی نہیں ہے۔ جب آپ لوگ مجھے قصبے میں لائے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ بکھرے ہوئے ڈس آرڈرڈ کی کیفیت میں پھر رہے تھے، بالکل بے ہنگم سے، اور کسی کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب آدمی دوسرے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ دوسرے کو مخاطب کر کے نہ سلام کہتا ہے نہ دعا دیتا ہے، بس گزر جاتا ہے۔ میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ ان کے اندر یونٹی کا جو کرنٹ ہے وہ تو نہیں چل رہا، ہر آدمی الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور مجھے جانوروں کو دیکھ کر آپ کے رویے سے تکلیف ہوئی کہ یہاں تو چونٹیاں بہت اچھی ہیں جو قطار میں چل رہی ہوتی ہیں، اور انہیں جب راستے میں دوسری چونٹی ملتی ہے تو وہ رک کے دوسری چونٹی سے اس کا حال ضرور پوچھتی ہے۔ اور میں یہ دیکھ کر ایک الگ جھونپڑی میں چلا آیا اور میں نے اپنے آپ کو ہی مجتمع کیا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے سے میری ذات بھی بٹ گئی تھی اور الگ الگ حصوں میں بکھر رہی تھی۔ میں اس لیے الگ تھلگ بیٹھا رہا، اور پھر میں نے اللہ کے فضل سے محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تعاون اور یکجہتی اور لگانت پیدا ہونے لگی ہے، کیونکہ میری خدا سے یہی دعا تھی۔ جب آپ لوگوں میں یونٹی پیدا ہونے لگی تو آپ کے ارد گرد کے موسم اور ان بخارات میں بھی یکجہتی پیدا ہونے لگی، اور مل کر بادل بنتے ہیں، چنانچہ بادل بنے اور برکھا ہوئی۔ میں نے تو کوئی کام یا کمال نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے بارش کے لیے دعا مانگی ہے، بلکہ میں تو اس جھونپڑی میں بیٹھ کر اس بات پر روز زور دیتا رہا کہ آپ میں اتحاد ہو اور آپ کی سوچ میں اتحاد ہو۔ میں نے اس دوران آپ کو پہچانا اور محسوس کیا کہ آپ کیا خطہ ہے۔ ہمارے بابا جی تھے، وہ رات کو کبھی ڈیرے پر 2 بجے تہجد کے بعد ہمیں درس دیا کرتے تھے۔ وہ وقت بڑا خاموش لمحہ ہوتا تھا، اور وہاں چند ایک آدمی ہوتے تھے۔ درس کے بعد پھر فجر کی نماز آ جاتی تھی، اور سلام پھیرنے کے بعد روشنی آنے لگتی تھی۔ ایک روز فجر کی نماز سے قبل بابا جی نے پوچھا کہ بتاؤ، اندھیرا روشنی میں کب تبدیل ہوتا ہے اور اجالا کب آتا ہے؟ وہاں ہمارے دوسرے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ہم سے بڑے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار، جب آدمی کو دور سے یہ نظر آنے لگے کہ یہ کون سا جانور ہے تو تب اجالا ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب کتے اور بکری کی پہچان واضح طور پر ہونے لگے تو روشنی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وہاں آفتاب صاحب، جنہیں ہم سیکرٹری صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب درخت اچھی طرح سے نظر آنے لگے اور آدمی کی نگاہیں یہ بھانپ جائیں کہ یہ درخت نیم کا ہے یا شہتوت کا ہے تو روشنی قریب تر آ جاتی ہے۔ بابا جی نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ روشنی تب ہوتی ہے جب آپ ایک شخص کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میری ہمشیرہ ہے۔ جب انسانوں کے چہرے آپ پہچاننے لگیں اور آپ کو ان کی پوری شناخت ہو جائے تو اس کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ جانور یا نباتات کو جاننے سے اجالا نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ آدمی آدمی کا دارو ہے۔ آدمی جب آدمی کے قریب آئے گا تو پھر ہی کچھ حاصل ہوگا، یہ دور جائے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بڑے اچھے جلد ساز تھے اور ہم سب دوست ان سے مخصوص کاغذوں کی جلدیں کروایا کرتے تھے۔ یہ ہماری جوانی کے دنوں کی بات ہے، اور اس جلد ساز کا نام نواز محمد تھا۔ جب ہم ایم میں پڑھتے تھے تو وہ ہمارا ایک دوست نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ ہم چونکہ سمجھدار، پڑھے لکھے اور سیانے دوست تھے، ہم اسے مجبور کرتے لگے کہ تمہیں یہ بری عادت چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے اور ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ وہ بیچارہ ایک تو نشے کی لعنت میں گرفتار تھا، دوسرا وہ روز ہماری چھڑکیاں سہتا تھا، جس کے باعث وہ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگا۔ محمد نواز جلد ساز بڑے خوبصورت دل کا آدمی تھا، ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ گو وہ اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا، لیکن وہ خوشگوار طبیعت کا مالک تھا۔
اس نے ایک دن اس آدمی کو جو ہمارا دوست تھا اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھلے تم نشہ کرو یا جو بھی تمہاری بری عادتیں ہیں، اس کے لیے میں تمہیں سمجھاؤں گا تو ضرور کہ یہ غلط چیز ہے، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو ہمارا یار ہے اور یار ہی رہے گا۔ اس نے کہا کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ یار کی یاری دیکھنی چاہیے، یار کے عیبوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے کہ بغیر کسی طبی علاج اور ماہر نفسیات کی مدد کے جب ہمارے نشائی دوست کو محمد نواز جلساز کا سہارا ملا تو وہ نشے کی بری اور گندی عادت سے باہر نکل آیا اور صحت مند ہونا شروع ہو گیا۔ انسان کو انسان ہی کا سہارا دے سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا انفرادی طور پر ہی کسی کا ساتھ دیا جا سکتا ہے یا پھر انسان مدد کے لیے ادارے ہی بناتا رہے۔ پرانے زمانے میں اس بات کی بڑی تلقین کی جاتی تھی کہ مخلوق خدا کا ساتھ دیں، کیونکہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی طرف سے آنے والی طاقت آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ خواتین و حضرات، یہی درخواست اپنی ذات سے بھی کرتا ہوں کہ کاش جانے سے پہلے ایک ایسی صورت پیدا ہو کہ ارد گرد بسنے والے لوگ اور انسان اپنے عزیز و اقارب اور ان کے علاوہ لوگوں میں محبت، الفت اور یگانت پیدا ہو جائے اور وہ اچھے لگنے لگے، اتنے اچھے لگنے لگے کہ جتنی اپنی ذات اچھی لگتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم تو رفائی ادارے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کام قابل داد ہے، ضرور بنائیں، لیکن انفرادی طور پر انسانوں کا خیال رکھیں۔ لوگ عام طور پر سسٹم کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات نہیں کرتے۔ گورنمنٹ کالج، جس کا نام اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، میرے زمانے کی بات ہے، کہ پیچھے ایک محلہ ہے جہاں سے اسٹیشنری کی چیزیں ملتی ہیں۔ میں وہاں سے کبھی کاپیاں، کبھی کاغذ، لفافے وغیرہ خریدنے چلا جاتا تھا۔ کچھ عرصے قبل میں وہاں گیا تو ایک دکان پر 80-85 سال کا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اسی عمر کی ان کی بیوی بیٹھی تھی۔ آخر بوڑھا آدمی سخت مزاج تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس طرح وہ بوڑھا شخص اپنی بیوی کی جان عذاب میں ڈال رہا تھا اور اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ مر جا تو، آخر تو نے مر تو جانا ہی ہے اور مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے، لیکن تو اب مر جا، بس اب دفع ہو جا۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں مردی، جدو اللہ دا حکم ہوئے دا او دو مراں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا کیا بات ہے، اس سے کیوں لڑتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس کے لیے دوائیاں لایا ہوں لیکن یہ کھاتی نہیں ہے، اور جب یہ انہیں کھائے گی نہیں تو زندہ نہیں رہے گی، اور جب یہ زندہ نہیں بچے گی تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا، اور اس کا دوائی کھانا میری خود غرضی کا معاملہ ہے، یہ تو ایک تعلق کی بات ہوتی ہے۔ اور بابا اسی بات پر ناراض ہو رہا تھا۔ اس کا اس بڑھیا سے گہرا تعلق تھا اور وہ اس تعلق کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، محبت ہو یا کوئی گیت گا رہا ہو تو یہ باتیں انسان اور انسان کے درمیان ہوتی ہیں اور یہ انسان کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان انسان کے قریب نہیں آئے گا تب تک وہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہو سکے گا جس کی ہمیں آرزو ہے، اور جس خواہش اور آرزو کے لیے ہم اپنا دامن پھیلائے رکھتے ہیں اور اس آس میں زندہ رہتے ہیں کہ وہ جنت عارضی کہاں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔